اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص، آیت نمبر 58، آیت نمبر 58۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا، اور جو ان کو ہماری آیتیں سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی بستی پر ظلم کیا جائے، بلکہ جب کسی بستی کے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں تب ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ ظالم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ نے حرمتیں بتائی ہیں، ان حرمتوں کو پامال کرنا شروع کر دیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں، تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ظالم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں تو سب سے بڑے ظالم وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی پر ایسے ہی ظلم نہیں کیا جاتا، بلکہ جس بستی کے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب لے آتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس بستی میں کوئی خبر دینے والا نہ پہنچا دیا جائے۔ جس بستی میں ظلم پھیل جائے اور پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ کسی نہ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی خبر دینے والے کو بھیج دیا کرتے ہیں تاکہ ان کو آگاہ کر دیا جائے جہنم کے عذاب سے، اور انہیں خوشخبری دے دی جائے جنت کی اگر وہ فرما بردار ہو جائیں۔ اس سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور باقی تر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ یعنی ایک شخص جس کو آخرت کے عیش و آرام ملنے والے ہیں، اور ایک شخص جس کو جہنم کا عذاب ملنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، دنیا والوں کی بھی نظر میں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 62۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے براعت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہو جاتے، یعنی دنیا میں ہدایت اختیار کر لیتے اور یہ صحیح راہ راست پر آ جاتے، تو یہ جھوٹے معبود ہیں جو انہوں نے گڑھ لیے ہیں، وہ تو خود کیا ہوں گے، ان سے بری الذمہ ہو جائیں گے، اور وہ بھی ان کی جو عبادت ہے ان کو جھٹلا دیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ہماری بھی ایسی کوئی عبادتیں کی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں اکسایا تھا کہ ہماری عبادتیں کی جائیں۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، یعنی کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا ہوگا، باس پرس کی جائے گی کہ تم نے رسول جب تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ رسول تمہارے پاس جب نصیحتیں لے کر آئے، بشارت اور جو حکم لے کر آئے تھے، پھر تم نے اس کا کیا رویہ اختیار کیا، تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والا ہو جائے۔ یعنی کہ 3 کام کرنا ہے، سب سے پہلے ایمان لے آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور عمل صالح بھی کر لے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے جنت کے اس کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یعنی کہ دنیا میں نذیر اور بشیر بنا کر جن رسولوں کو بھیجا گیا ہے وہ اللہ کے مصطفیٰ اور مجتبی لوگ ہیں، یعنی کہ چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن ون ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مختص کر لیا
بس وہی اس کام میں کیا ہو جاتے ہیں، خاص ہو جاتے ہیں۔ اللہ جسے نہ چنے تو پھر وہ چاہے بھی تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان چیزوں کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور جو اور بہت ہی بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو سب کچھ تمہارا اگلا پچھلا ظاہر اور چھپا چھوٹا بڑا سب کچھ جانتا ہے۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اس کی ہی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جو اعلیٰ ہے، جو اپنی نعمتیں ہیں تو اس کا ذکر کر کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہم نے جو تم کو ایسے ہی دے رکھی ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے وہ چھین لے تو تمہیں وہ نعمتیں کون سا تمہارا معبود لا کر دے دے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے اگر تم پر رات طاری کر دی جائے تو کون ہے جو تمہارے اوپر دن لا کر مطلب سورج کو چڑھا دے اور تمہارے اوپر دن کو طاری کر دے؟ اور کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے، ہاں اگر تمہارے سر پر سورج ہمیشہ کے لیے طاری کر دیا جائے، جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا ذوالقرنین میں ایک قوم کی طرف گئے تھے جن کے سر پہ سے جو سورج جو تھا وہ ہمیشہ طلوع رہا کرتا تھا، 6 مہینے تک ان کے سر پر سورج طلوع رہا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی شیڈ بنا دیں کیونکہ ہمارے اوپر کیا ہے، ہمیشہ سورج طلوع رہتا ہے اور ہم جو ہے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں اس کے آگ میں تپتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی بھی شیڈو کا انتظام نہیں ہے، کسی بھی سائے اور ظل کا انتظام نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ ہے دنیا میں ایسی جہاں پر اور وہاں پر آبادی زیادہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دیا جائے تو کون ہے جو رات لے آئے، اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رات اگر کر دی جائے تو پھر تم اپنے جو دن میں کرنے والے کام ہیں وہ کیسے کر پاؤ گے؟ تو ذرا اس چیز پر غور کرو۔ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک کے ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں کچھ سکون پا سکو؟ کیا تم کو سوجتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا ذریعہ معاش تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس ترتیب کو ہی دیکھ کر کم از کم کیا ہو جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نشانی میں ہی غور و فکر کر کے تم کیا کر لو، شکر گزار ہو جاؤ۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ ایک ایک گواہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر امت کے جو نبی ہوں گے، جو رسول ہوں گے، اس امت کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے وہ ساری باتیں پہنچا دی تھی جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 76، یہ ایک واقعہ ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، یعنی کہ اپنے آپ پر اترا نہیں، اللہ پھولنے والوں کو اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا نہ کر، اور اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔
ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکتا تھا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا جاتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، اور آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں کرتے. اب بات کیا ہے یہ قارون کی، کہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، یعنی بنی اسرائیل ہی تھا، لیکن وہ تھوڑا کامرس وغیرہ زیادہ جانتا تھا. وہ سمجھ لے کہ کامرس فیلڈ کا شخص تھا، تو جس کو تھوڑا سا حساب کتاب میں وہ تھوڑا بہت ماہر تھا، اور اپنے حساب کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ بھی دیا کرتا تھا اور لوگوں کو بے وقوف بھی بنا لیا کرتا تھا. مطلب وہ سمجھ لے کہ وہ جیسے سی اے اور سی ایس والے کام جو ہوتے ہیں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپنی سیکرٹری والے جو کام ہوتے ہیں وہ کیا کرتا تھا. اب یہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے دربار کا خزانچی تھا، یعنی ٹریجرر تھا. اب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرعون کے دربار کا خزانچی تھا. اب یہ جو تھا اپنی مطلب علم پر بڑا گھمنڈ کیا کرتا تھا کہ مجھے اتنا اچھا حساب کتاب آتا ہے کہ میں لوگوں سے فائدہ جو کمانا ہے نا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو اس کو اتنا خزانہ دے دیا گیا تھا، اتنی اس کے اس میں بڑھوتری کر دی گئی تھی. سوری مائک میوٹ ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قارون تھا یہ ٹریجرر تھا فرعون کا، اور اس کے پاس اتنا خزانہ آ چکا تھا اس کے علم کی بنا پر کہ مطلب علم یعنی کہ وہ میتھس میں تھوڑا اچھا تھا اور سارا کچھ جو تھا وہ جانتا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا، بہت سارے خزانے جمع کر لیے تھے، اور خزانوں کا یہ عالم تھا کہ اس کی جو چابیاں تھی اس کے خزانوں کی، وہ باقاعدہ کھچروں گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اس کی باقاعدہ چابیاں ہی جایا کرتی تھی، صرف اور صرف چابیوں کا اور اس کی کیز کا یہ عالم تھا کہ اس کے لیے سواریاں لگا کرتی تھی. اب یہ جو اپنے اس پر غرور کیا کرتا تھا، تو لوگ جب یہ مطلب شہر میں داخل ہوا کرتا تھا تو لوگ رشک کیا کرتے تھے کہ قارون جیسا خزانہ ہمیں بھی مل جائے. اس کو جو انٹیلیجنس دی گئی ہے، جو یہ جانتا ہے، جو جس قدر اس کے پاس علم دیا گیا ہے، تو اس کو ویسا ہی کچھ ہمیں بھی دے دیا جاتا تو ہم بھی کیا ہوتے، اتنے مالدار ہو جاتے. لیکن جب اس سے کہا جاتا تھا، جو ایمان والے سے کہتے تھے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکال، اور اپنے مال میں سے جو غریب لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، جو مفلس ہیں، ان پر بھی خرچ کر. تو یہ کیا کہتا تھا کہ میرے علم سے جو مجھے خزانہ حاصل ہوا ہے وہ میں اسے فقیروں میں لٹا دوں، غریبوں میں لٹا دوں. یعنی کہ میں نے جو اپنا اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر، تو یہ محنت کی کمائی میں ایسے فضول تو نہیں لٹا سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا کہ قارون کو ریت میں دھسا دیا، اور ایسے دھسایا کہ اس کا جو خزانہ تھا اس سمیت ہی اس کے ریتوں میں دھسا دیا گیا. اور یہ قارون اور اس کا خزانہ سارا کا سارا، اب کیا کہا جاتا ہے کہ جو ریت چمکا کرتی ہے یہ اسی قارون کا خزانہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو شائن آتی ہے وہ اسی قارون کے خزانے کی وجہ. اس کو اتنا خزانہ دے دیا گیا تھا لیکن سب کو نیست و نابود کر دیا. تو جو لوگ اس جیسا ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، تو پھر ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کافر ہوتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، جو بڑائی اپنی ظاہر کرتے ہیں، تو ان کو کیا کیا کرتا ہے، ان کو فلاح نہیں دیا کرتا. تو وہ سارے کے سارے اپنا ہاتھ ملتے رہ گئے اس کو دیکھ کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا، ریت میں غرق کیا. یعنی جس طرح سے فرعون کو پانی میں غرق کیا، اس کو ریت میں ڈبا دیا گیا اور اس کے اندر دھسا دیا گیا، پوری طریقے سے وہ دھس کر رہ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے متکبر لوگوں کو عذاب دیا کرتے ہیں.
آخرکار ہم نے، اور یہ جو شخص تھا قارون، یہ بنی اسرائیل کا تھا، لیکن یہ اس کی ذہانت اور اس کی وجہ سے فرعون نے اس کو اپوائنٹ کر لیا تھا ایز اے ٹریجرر۔ تو وہی جو ہم نے پہلے سے پڑھا تھا کہ جو فرعون کے لوگ تھے وہ ڈرا کرتے تھے ان لوگوں سے، بنی اسرائیل کے لوگ جو کہ ان کے وہاں پر وہ بن گئے تھے، بڑے سردار بن چکے تھے، کیونکہ وہ کیا کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر، فرعونیوں کے ساتھ مل کر۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور وہ نہ خود اپنے مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کیا کرتے تھے، افسوس، اور کہنے لگے کہ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جسے چاہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اسی کی طرح دھسا دیے جاتے۔ افسوس، ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں کیا کرتے اور گھمنڈ نہیں کرتے اور فساد نہیں پھیلاتے، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، یعنی اس کو زیادہ اجر دیا جائے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائی کرنے والے کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ہے، لیکن ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 100 سے لے کر 700 تک پہنچ جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کا جو اجر ہے وہ 700 سے بھی کئی گنا آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، یعنی کہ میں خود دوں گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لگا سکتا۔ باقی حساب کتاب جو ہے فرشتوں کے ریکارڈز میں ہوتا ہے کہ وہ 10 سے لے کر 700 تک کی نیکیوں کا اجر دے دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کی مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرمانروائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر سورۃ القصص مکمل ہوئی۔ اب یہاں سے ہماری سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ العنکبوت، عنکبوت کہا جاتا ہے اسپائڈر کو، مکڑی کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کئی حشرات الارض کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک مکڑی بھی ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ العنکبوت بھی مکی سورہ ہے۔ اب یہ نئے سوروں کا جوڑا شروع ہو رہا ہے، الف لام میم سے شروع ہونے والے یہ 4 جوڑے ہیں۔ سورہ العنکبوت جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 رکوع ہیں۔ جو فرسٹ رکوع ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت و تحریک میں اور جو مشکلات آتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مسائل کے متعلق کچھ آیتیں نازل کی ہیں پہلے رکوع میں، یہ جو العنکبوت کے پہلے رکوع میں رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 رکوع آ رہے ہیں جو کہ دوسرے سے لے کر چوتھے رکوع تک جو ہوگا وہ انباء اور رسول ہوں گے، یعنی نبیوں کی جو قوم ہے ان کے تذکرہ ہوگا۔ پھر جو آخر کے 3 رکوع ہیں اس کے اندر مشرکین، جو عرب کے مشرکین ہیں ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کچھ آیتیں فرمائی ہیں، اور ساتھ ساتھ مومنین کو ہدایتیں دی گئی ہیں۔ اور اس کے شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ہمتوں کو کیا کیا ہے، بڑھایا ہے، کیونکہ وہ ہمت ان کی پست ہونے لگی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت تبلیغ کر لی اور لوگ ایمان لے کر نہیں آتے اور ہم جو ہے تھک ہار چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا نوح علیہ السلام کا قصہ کہ ابھی سے ہمت ہار گئے ہو۔ نوح کو دیکھو، نوح کو تو ہم نے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور نوح علیہ السلام 950 سال صبر کے ساتھ کیا کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ تو ابھی تو تمہارے امتحان ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی کہ بہت کچھ ابھی باقی ہے، اتنی جلدی تھک ہار نہ جاؤ، بلکہ تم نے ابھی بہت سارے اور بھی کیا کرنے ہیں، تکلیفیں اور وہ جو ہیں مسئلے جھیلنے ہیں،
جن پر تم نے ثابت قدم ہونا ہوگا، ورنہ یہ جو مشرکین ہیں تم پر غلبہ پا جائیں گے. ابھی تم نے استقامت دکھانی پڑے گی، کیونکہ موسیٰ جس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور پھر ان کے ہاتھ چند ہی لوگ آئے، مشکل سے 70 یا 80 لوگ. تم تو پھر بھی ان سے آگے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری دعوت پہ کئی لوگوں کو کیا کر دیا، بشرف اسلام مطلب ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی. تو ابھی ہمت نہیں ہارنا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی دھاڑس بنوائی ہے، ان کو تسلیاں دی ہیں پہلے رکوع میں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے الفاظ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ سب اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، یعنی کہ صرف ایمان لانا کافی ہو جائے گا؟ بلکہ ایمان لانے کے بعد ہی سے تو اصل امتحانات شروع ہوتے ہیں. جس نے ایمان کا دعویٰ مطلب جو زبان سے پہلے اس نے کیا کہہ دیا، لا الہ الا اللہ، گواہی دے دی. اب جس کے دل میں ایمان اترا ہے بس اس کی اب آزمائشیں شروع ہو گئیں. اصل تو ایمان والوں ہی کی آزمائشیں ہوں گی. تو جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اب اس کی ٹھوک پرکھ کے جانچ پڑتال تو کی جائے گی کہ واقعی ایمان لایا ہے یا خالی زبان سے اوپری اظہار کر دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں تو کیسے ٹھوک پیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیز صحیح ہے کہ نہیں، اس کا یہ بھی دیکھیں گے، آگا بھی دیکھیں گے، پیچھا بھی دیکھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی مومن بندے کی جان خرید رہے ہیں تو واقعی پھر اس کو کیا کرتے ہیں، ٹھوک بجا کر دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان کا کمزور تو نہیں ہے، کہ جمنے والا ہے یا نہیں، یہ اس کے قدم جمیں گے کہ نہیں ایمان پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس پر آزمائشیں ڈالتے ہیں اور آزمائش کی بھٹی میں گزارا جاتا ہے. جس طریقے سے وہ کپڑے والا ہم نے اگزامپل دیکھا تھا، صبغۃ اللہ، وہ جو کپڑے کو جتنا تپایا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا رنگ اتنا پکا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر آزمائش کی بھٹی سے ایمان والوں کو گزارتے ہیں تاکہ جو اللہ کا رنگ ہے وہ ان کے اندر پکا ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ تم نے کہہ دیا لا الہ اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ بلکہ تم سے پہلے تو بہت سے لوگوں کو کیا کیا گیا، ہلا دیا گیا، وہ ہلا مار دیے گئے اور پھر وہ پھر بھی ثابت قدم رکھے گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا. کہیں کسی کو سولے پر چڑھا دیا گیا، کسی کو چیر دیا گیا، کسی کو گھوڑوں کے ساتھ رون دیا گیا. تو وہ سارے کیا رہے، ثابت قدم رہے. ہم ایمان لائے اور ان کو انہیں کیا لگتا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اور دونوں کو الگ کر دینا ہے، ایمان والوں کو اور کافروں کو. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص کبھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کو کرے گا، یعنی جتنی جد و جہد تم دین کے معاملے میں کرو گے وہ تمہارے حق میں اتنی زیادہ بہتر ہوگی. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. جو تم جہاد کرتے ہو وہ تمہارے حق میں، تمہارے ہی لیے دین کے راستے اور جنت کے راستے کو وسیع کرتے چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر والدین مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ جو حکم دے وہ ماننا ہے، سوائے اس کے کہ ان کے احکامات شریعت سے ٹکراتے ہوں. اگر ان کے حکم شریعت سے ٹکرا جائیں
تو پھر تم نے ان کے حکم نہیں ماننے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، باقی تمام احکامات جو دنیا کے ریلیشن میں ہیں تو وہ سارے کے سارے تم نے ماننے ہیں، سوائے شریعت والے جو حکم ہے اس کو چھوڑ کر باقی سارے حکم تم نے اپنے والدین کے ماننے ہیں۔ آیت نمبر 10، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یعنی کہ وہ جن کے ایمان جو بالکل تھالی کا بیگن بنے ہوئے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ آسانیاں آ رہی ہیں دین میں تو بالکل آتے ہیں، فوراً سے کیا کرتے ہیں، ایمان والوں سے چمٹ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جہاں جہاد کا، قتال کا اور زکوٰۃ کا اور ساری مصیبتوں کا حکم ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر بڑا عذاب ڈال دیا، جب سے یہ ایمان لے کر آئے ہیں، جب سے ہماری جان کیا ہو گئی ہے، عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون کافر ہے، اسی لیے تم پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں کہ ایمان والوں کو پختگی حاصل ہو جائے اور جو منافق ہے وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن ہم تمہاری اتنی مدد کریں گے کہ تمہاری خطائیں ہمارے ذمے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو وہ گمراہ کرتے تھے، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو جھوٹ گڑا کرتے تھے اور یہ جو فضول باتیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے اور تمہیں قیامت کے دن کوئی سزا نہیں ہوگی، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب جھوٹ گڑتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں بہکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، یعنی جو کمزور ایمان والے ہیں وہ ان کو بٹھا بٹھا کر ایسی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ وہ کیا ہو جائیں، ان کی طرف آ جائیں، ان کے دل جو ہیں ان کی طرف آ جائیں۔ آیت نمبر 14، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 سال ان کے درمیان رہا، 50 کم 1000 یعنی 950 سال ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا۔ اب یہاں پر یہ مقام بتانے کا یہی تھا کیونکہ مسلمان جو مومن تھے وہ تھوڑے ڈگمگا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس سے پہلے کہیں تعداد نہیں بتائی گئی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی، یہاں پر اس لیے بتائی جا رہی ہے، سوری نوح علیہ السلام کی زندگی کی تعداد جو بتائی گئی وہ ان کے سال بتائے گئے، برس 950 سال، کیونکہ یہاں پر ایمان والوں کی کیا کیا جا رہا ہے، ان کو مضبوطی دی جا رہی ہے کہ تم یہ چند سالوں میں گھبرا گئے ہو، ابھی تو 13 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور تم گھبرا گئے ہو، اور یہ دیکھو کہ میرا بندہ نوح تھا، وہ 950 سال تبلیغ کرتا رہا صبر کے ساتھ، تو ابھی تو تم پر ایسی کوئی مصیبت اور دقتیں اور مشقتیں آئی نہیں ہیں جتنی ہمارے پہلے بندوں پر آ چکی ہیں، اور پھر بھی لوگ ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔ یعنی 950 سال صبر کرنا کس قدر صابر شخص کا وہ ہوگا، مطلب ان کا جو انہی کا ظرف ہوگا کہ وہ 950 سال تک صبر کرتے رہے ہیں اور تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس مقام پر اسی لیے ان کی عمر کی مدت بتائی گئی۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یہ جو کشتی ہے وہ آج بھی شاید وہ ریسرچ کر کے وہ مل گئی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو کہ اب وہ شاید وہاں کے میوزیم میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کشتی کو بھی لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو۔ یہ دیکھیں یہاں سے انباء الرسول شروع ہو گئی ہے۔ انباء الرسول وہی ہوتی ہے کہ جو نبیوں کی قوم کے جو ہلاک کرنے والے قصے ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم جبکہ اس نے
قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کے اختیار رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ تمہیں ان کی باتیں سننا ہے۔ نصیحت کا اختیار تم اسے حاصل کرنا چاہو تو کرو، وہ تمہارے اختیار میں، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور دیا ہے، تم غور و فکر کرو اور پھر اس نصیحت کی طرف لپکو، یعنی کہ دوڑ پڑو اور اپنے لیے راہیابی اختیار کرو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ابدا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی وہی بات آ چکی، پھر اس کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ اس کی تخلیق کرے گا۔ ایک خلق ہوتا ہے اور ایک ابدا ہوتا ہے۔ ابدا یعنی کہ کسی چیز کے بغیر پیدا کر دینا، ٹو اوریجنیٹ، اور پھر اعادہ ہوتا ہے یعنی خلق ہوتا ہے کہ ٹو کریٹ، یعنی کہ کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ابدا کرتا ہے، یعنی کہ بغیر کسی چیز کے را مٹیریل کے پیدا کر دیا، پھر اسی چیز سے اس کی دوبارہ سے اعادہ کیا، اس کو ریوائز کیا، اس کو دوبارہ سے پیدا کیا۔ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، تو اعادہ کرنا کہاں سے مشکل ہوگا؟ اعادہ کرنا تو اور بھی زیادہ آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ پر اور بھی آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا، یعنی کہ دوبارہ سے تم کو اٹھائے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے دے اور جسے چاہے رحم فرما دے، اس کی طرف تم پھیر دیے جاؤ گے۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمانوں میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جن کو یہ یقین نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں ہیں جو ہم نے عمل کی ہیں اس کا اجر ہمیں دنیا میں دینے پر قادر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آنکھ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا تو انہوں نے یہ چال چلی کہ ان کے لیے ایک آگ کا گڑھا کھود دیا اور پھر اس کے اندر جلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی پوائنٹ ایک نوٹ کر لیں کہ اللہ کے رسولوں کا قتل نہیں ہو سکتا، نبیوں کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے نبی جو تھے، اللہ کے نبی جو تھے ان کا قتل ہوا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کا قتل ہوا۔ عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا قتل ہوا۔ لیکن جو رسول تھے ان کے خلاف بہت سی تدبیریں کی گئیں، لیکن رسولوں کو نہ قتل کیا جا سکتا تھا اور نہ وہ قتل کیے گئے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے خلاف قتل کی سازشیں ہوئی لیکن سب کے سب ناکام ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول جو ہوتے ہیں نبوت سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کیا کیا ہے، ان تمام سازشوں سے پاک رکھا ہوا ہے اور ان کا کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکا۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بتوں سے محبت کرتے ہو، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا مددگار نہ ہوگا، کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مان لیا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا اور پھر وہ وہاں سے نکل آئے معجزاتی طور پر، تو لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں، بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے چاچا ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔
اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی کہ بہت سارے نبی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی قوم سے آئے، 1400 سال تک ان کے درمیان نبوتیں چلتی رہیں، اور ان میں تورات اور انجیل جیسی کتابیں بھی آئیں، اور زبور، تورات، انجیل، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخر میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، دیکھیں اب یہ یہاں پر انباء الرسول میں تیسرے نبی کا ذکر آ رہا ہے، اس سے پہلے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزر چکا۔ آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 میں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہ کیا ہو۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ اللہ کا عذاب اگر سچا ہے تو لوط نے کہا تو لے آؤ، یعنی کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچی بات کہہ رہے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہاں پر آیت ہے، دعا ہے، مارک کر لیں، آیت نمبر 30 میں، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ مفسدوں کے حد سے زیادہ بڑھنے والوں کے معاملے میں میری مدد فرما۔ آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اسے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوط علیہ السلام کی قوم کو جو سزا دینے کے لیے فرشتے بھیجے گئے ہیں، عذاب کے فرشتے، تو یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آ کر ان کو بشارت دیتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہوئے، ان کے پاس گئے، لوط علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، یعنی اس کی پوری قوم جو ہوگی وہ تباہ ہوگی، کیونکہ وہ سارے کیا ہیں، خائن لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہ کام کیا کرتے ہیں جو اس سے پہلے زمین میں کسی نے نہ کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی کیا کیا، ان عذاب دینے والوں کے ساتھ میں عذاب دیا۔ پھر جب ہمارے فرستاد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے ہیں، اور جو ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دیا۔ اس کی کھلی نشانی سے مراد بحیرہ، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقام پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنی تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وہاں کی جو بہنے والی ندی ہے تو اس کو مطلب وہیں پر چھوڑ دیا تاکہ لوگ جو وہاں سے گزرے تو اس واقعے کو یاد کریں اور ان کے گناہوں کو یاد کریں اور پھر اس سے عبرت پکڑیں۔ پھر جب ہمارے اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اب یہ چوتھے نبی کا ذکر آ رہا ہے، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، روز آخر کے امیدوار ہو جاؤ، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتی نہ کرو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے، لوگوں کے تجارتی جو قافلے ٹھہرا کرتے تھے ان کے ساتھ بے ایمانی کیا کرتے تھے، خیانتیں کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ عاد کون ہے؟ جن کے پاس لوط علیہ السلام آئے، اور جو عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے، اور سمود